وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سوال یہ تھا کہ ساعتوں کے لحاظ سے کون سے عمل کرنا چاہیے، ہر ساعت کے حساب سے کون سا عمل ہونا چاہیے؟ یہ کافی سارے لوگ پوچھتے ہیں، اور جو ہے نا اس میں بہت سارے لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ کون کون سے اعمال جو ہیں کون کون سی ساعتوں میں کیے جائیں۔ دیکھیں، جو خود اپنے لیے کوئی کام کر رہا ہے نا، وہ بھی اگر ساعتوں کو ملحوظ رکھے، ان کا لحاظ کرے تو بھی اس میں فائدہ ہوگا، اور اگر معالجین جو ہیں وہ کرے تو ان کو بھی بہت زیادہ اس سے افاقہ ہوگا۔ دیکھیں، ایک تو بالکل جو ہے نا سطحی لحاظ سے ہے، اور وہ بہت آسان ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ ساعت شمس ہے، اس کا تعلق اتوار کے دن سے، اور اتوار کے دن کی پہلی ساعت ہوتی ہے ساعت شمس، اور اس ساعت کی پورے دن پر حکومت ہوتی ہے۔ اگرچہ یہ ابتداً 1 گھنٹے یا 1 گھنٹے سے کچھ زیادہ یا کم کی ہوگی، لیکن اس کی تاثیر آنے والی تمام ساعتوں پر ہوگی اس دن کی۔ یہی اصول ہر ایک ساعت کے ساتھ ہوگا، ہر ایک دن کے ساتھ ہوگا۔ جیسے اتوار کے بعد پیر ہے، پیر کا جو دن ہے اس پر ساعت قمر راج کرتی ہے، یعنی چاند کی ساتھ، قمر کی ساتھ، اور پھر پورے دن پر جو ہے اس کی حکومت ہوتی ہے، اور اس کی تاثیر آنے والی ساعتوں میں بھی جو ہے وہ دیکھی جا سکتی ہے۔ اور یہی اصول جو ہے تمام دنوں پر ہے، اسی لیے ہر دن کی ہر ایک ساعت کی تاثیر ایک جو ہے نا وہ الگ اور جداگانہ اثر دکھاتی ہے۔ اس میں یوں ہے آسان سا کہ ساعت جو شمس ہے، شمس کی جو ساعت ہے وہ ہر قسم کی عزت، مرتبے، جاہ، جلال، ترقی، شادمانی، ہر قسم کے مرتبے کی بلندی کے لیے، تسخیر خلائق کے لیے، اور کسی بھی معاملے میں بلندی کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ تو اس ساعت میں یہ والے سارے کام کرنے چاہیے، اس مفہوم کے لحاظ سے جو بھی کام وہ کرے ساعت شمس میں۔ جہاں اپنے آپ کو بڑا کرنا ہو، یا کسی کے لیے عزت کا کام کرنا ہو، کسی سے عزت چھن گئی ہو، کسی کی نوکری چھن گئی ہو اس کو واپس دلوانی ہو، کسی کی ترقی کروانی ہو، تو وہ ساعت شمس کو استعمال کرے۔ اس کے بعد ساعت آتی ہے قمر کی۔ قمر کا تعلق آپ کے جذباتی اور گھریلو معاملات کے ساتھ ہے۔ گھر میں ناچاکیاں ہیں، گھر میں کھانے پینے میں برکت نہیں ہے، گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں، اور گھریلو لحاظ سے ایک دوسرے میں نا اتفاقی ہے، یا گھر چینج کرنا ہے، گھر بنانا ہے، جائیداد لینی ہے، جائیداد خریدنی ہے، اس لحاظ کے جتنے بھی کام ہیں، سودا سلف، گھر کا راشن وغیرہ جو ہے، یہ سب کا سب جو ہے وہ ساعت قمر سے تعلق رکھتا ہے۔ تو ان امور میں جو ہے ان کے کاموں کو سر انجام دینے میں اس ساعت کا استعمال کرنا بہت زیادہ بہتر رہتا ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد ہے مریخ، یعنی منگل۔
منگل کا دن ہے وہ مریخ ہے۔ مریخ جو ہے وہ حملہ کرنے، چوٹ پہنچانے، کسی کو مغلوب کرنے، کسی پر بندش لگانے، کسی کو روکنے کے لیے اور ہر قسم کے جو شر والے کام ہیں جس میں دشمن کو تکلیف پہنچائی جائے یا کسی کو کوئی کام کرنے سے روکا جائے، ایسے تمام کاموں میں استعمال کی جاتی ہے۔ زبان بندی، نیند بندی، حتیٰ کہ اس کو اس لحاظ سے بھی استعمال کیا جاتا ہے کہ جیسے جادو ہے، اب جادو کو کاٹنا ہے تو اب ساعت مریخ کو ایک خاص انداز میں استعمال کیا جاتا ہے، اس سے جادو بڑی آسانی سے کٹ جاتا ہے۔ جنات کو جلانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اس ساعت میں جو ہے خاص قسم کے نقوش تیار کیے جاتے ہیں، تو وہ بڑے آسانی سے جو ہے نا اس تاثیر کے حامل جو نقوش وغیرہ اعمال وغیرہ ہوتے ہیں وہ بڑی آسانی سے جو ہے وہ سامنے والے کو مغلوب کر دیتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد ہے اتارد، یعنی بدھ کا دن۔ اور اچھا، یہ ساری ساعتیں جو ہے نا یہ آتی ہیں پورے دن میں آتی ہیں، لیکن یہ حکومت کے لحاظ سے ہم جو دنوں کا لحاظ کر رہے ہیں نا، نام لے رہے ہیں، یہ کس دن پر کس ساعت کی حکومت ہوتی ہے اس کے لحاظ سے ہم بتا رہے ہیں۔ تو ساعت اتارد جو ہے اس کی حکومت بدھ پر ہے، بدھ والے دن پر ہے۔ اتارد کا تعلق علم و حکمت، پڑھائی، فن اور ہر قسم کے علوم اور جو ہے نا فن لطیفہ سے، تو ہر قسم کے جو ہے وہ آئیڈیے لینا، ترکیبیں بنانا، مشورے لینا، اور اسی طرح سے پڑھائی کے حوالے سے کوئی کام کرنا، کسی کی پڑھائی کے لیے کوئی نقش لکھنا، کسی کے امتحان میں کامیابی کے لیے کچھ بنانا، اسی طرح کسی کا دماغ اگر جو ہے وہ صحیح نہیں چلتا، اس کی عقل کو درست کرنے کے لیے، دماغ کو درست کرنے کے لیے، حافظے کو مضبوط کرنے کے لیے، یہ تمام کے تمام جو کام ہوتے ہیں اس مفہوم کے، وہ سارے کے سارے ساعت اتارد میں کرنے چاہیے۔ ٹھیک ہے، اتارد کے بعد آتا ہے زہرہ، مشتری آتی ہے، جمعرات کا دن جو ہے یہ ہے خوش نصیبی کا ستارہ، لک کا ستارہ، اور جو ہے اس میں بھی سارے اسی طرح کے کام کرنے چاہیے مشتری کے لحاظ سے۔ مثال کے طور پہ جو ہے وہ کسی کو جو ہے وہ نمبر نکالنا ہے، کیا بولتے ہیں، بانڈ وغیرہ کے حوالے سے، یا پھر جو ہے وہ اسی لحاظ کی جتنے بھی خوش قسمتی والے کام ہیں، خیر والے کام ہیں، اچھے کام ہیں، جس میں آپ چاہتے ہیں اچھے کاموں میں خوش قسمتی اور اللہ کی مدد ہمارے شامل حال ہو جائے، تو وہ سارے کے سارے ساعتیں مشتری میں کرنے چاہیے۔ پھر اس کے بعد جمعے کا دن، وہ ہے زہرہ کا دن، یہ ہے محبت کا ستارہ، تو محبت سے ریلیٹڈ جتنے بھی کام ہیں وہ سارے کے سارے ساعت زہرہ میں کرنے چاہیے۔ پھر آتا ہے ہفتے کا دن، وہ ہے زحل کا دن۔ زحل کا دن جو ہے ساعت نحاس اکبر کہلاتا ہے، تو اس میں جو مریخ کی تاثیرات ہیں نا وہ بدرجہ اتم پائی جاتی ہیں، اور اس کو آپ 100 گنا بڑھا لیں، اور یعنی دشمن کو زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچانے کے حوالے سے اور بالکل اس کی زندگی خراب کرنے کے حوالے سے، اور اسی طرح سے یعنی یہ ظالم، یعنی یہ ایک فنی لحاظ سے کہہ رہے ہیں، اصل میں یہ تو جو ظالم ہوتا ہے، جو حق پر نہیں ہوتا، اسی کے لیے اعمال کیے جاتے ہیں، کوئی بھی کسی ناحق کے لیے ایسا نہ کرے۔ تو زحل جو ہے وہ بالکل مغلوب کر دیتا ہے سامنے والے کو، اس کی چال کو جو ہے وہ بالکل ہلکا کر دیتا ہے، کوئی کسی کو روکنا ہو، بندش لگانے کے حوالے سے بڑا زبردست ہے یہ، کسی کی بندش لگانی ہو کسی کام کے حوالے سے، مثال کے طور پہ کوئی ناجائز تعلقات ہوں کسی کے، اور کوئی چاہتا ہے کہ یہ ناجائز تعلقات ختم ہو جائیں، تو وہ زحل کی ساعت کا استعمال کرے، بڑا زبردست رہے گا۔ اسی طرح یعنی
اگرچہ ان میں شر ہے لیکن اس شر کو ہم خیر کی طرف پھیر سکتے ہیں نا، اس کو بھی ہم خیر کی طرف لا کے کام کر سکتے ہیں۔ اب کوئی چیز ہے شیاطین میں سے اور وہ جو ہے مریض کے جسم پر جو ہے وہ قبضہ کرنا چاہتی ہے، تو آپ زحل کے ساتھ میں جو ہے وہ بندش کا نقش بنائیں، جسم کی بندش کا نقش دیکھیں، اور بڑے بڑی چیزوں سے نہیں رکیں گے لیکن اس سے وہ رک جائیں گے شیاطین۔ دیکھیں یہ خیر کا کام ہو گیا ہے نا، شر ہم نے ان شیاطین کی طرف پھیر دیا اس کا۔ آ گئی سمجھ میں بات؟ تو یہ ایک عام سی مثال ہے۔ اب اس میں جو ہے اب مختلف یوں ہیں کہ اب بروج کو بھی دیکھا جاتا ہے اعمال کرنے کے لحاظ سے، اب اس میں الگ ایک بہت تفصیل ہے۔ بروج کو دیکھا جاتا ہے اور پھر نظرات کو دیکھا جاتا ہے کہ کون سی نظر ہے کس میں۔ اب یوں ہوتا ہے کہ بروج، نظرات اور ساعتیں مل کر جو ہے نا بالکل الگ الگ تاثیرات قائم کرتی ہیں۔ اب اس پہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا نا تو ہم کورس کروائیں گے، اللہ نے چاہا انشاءاللہ، اللہ نے توفیق دی تو اس پہ تفصیلاً یہ سکھائیں گے کہ کون کون سے پورے سال میں بروج میں اور کون کون سے نظرات میں، کون کون سے ساعتوں میں کون کون سے اعمال کیے جاتے ہیں انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہمیں ان تمام معلومات کو اچھی طریقے سے استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔